بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نعمت ہے انسان کے لیے جسے بولنا کہتے ہیں، لیکن بولا جائے اس کے معیار کے ساتھ۔ صرف زبان کا متحرک ہو جانا، الفاظ کا بیاں یا عیاں ہو جانا، یہ بولنا نہیں کہلاتا۔ بولنے کی ایک تمیز ہے، ایک حد ہے، اس کا ایک معیار کمال اور حسن ہے۔ جیسے انسان اپنا جسم سنوارتا اور سجاتا ہے، اپنے لیے خوبصورت اور قیمتی لباس لا کے خود کو اس سے آراستہ کرتا ہے، اپنے لیے زینت و آرائش کا، زیبائش کا انتظام کرتا ہے، بولنا انسان کے لیے ویسے ہی ہے۔ یہ بڑا باکمال جوہر ہے۔ موتی آپ سمجھتے ہیں، موتی کا حسن بولنا کہلاتا ہے، لیکن بولا جائے کیوں کر اور کیسے؟ بولنے میں باپ اگر بولتا ہے تو وہ الگ اثر دکھائی دیتا ہے، بیٹا بولے تو الگ ہے، ماں بولے تو الگ، اور بیٹی بولے تو وہ الگ۔ باپ بولے تو اس میں تعظیم، روب، احترام آتا ہے، بیٹا بولے تو شرم و حیا، لحاظ، ماں بولے تو حقوق میں سے ایک حق ہے، اور بیٹی بولے تو ساری محبتیں سمٹ کر اس میں آ جاتی ہیں۔ ویسے ہی بہن کا بولنا، وہ بھی جذبات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح بیٹی میں سارے کمال آ کے سمٹ جاتے ہیں، یہ سارے حسن وہاں تمام ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کام ایک ہی ہو رہا ہے کہ بولا جا رہا ہے، مگر اس کے حسن، اس کی صورتیں کئی ہیں۔ یہ ایک موتی کئی ایک رنگوں کا ہے جو کہ حسین ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ باپ کے بولنے میں تعظیم آ رہی ہے، اور بیٹے کے بولنے میں لحاظ، ماں کے بولنے میں ایک حق آ رہا ہے، ایک چاشنی، ایک لطف اور ایک پیار آ رہا ہے۔ مگر بیٹی کے بولنے میں الگ سی ایک تڑپ، بے چینی، محبت آ رہی ہے، عجب قرب آ رہا ہے، وہ ایک خاص حق آ رہا ہے، کوئی آنکھوں پہ، سینے پہ، دل پہ، ہاتھوں پہ ملکیت آ رہی ہے، اور وہ سکون ہے۔ اس کا مطلب کئی ایک بولنے، کئی ایک وجود، کئی ایک صورتیں اور کئی ایک اثر رکھتے ہیں، الگ الگ اثرات ہو گئے۔ بولنا ایسے ہی ہے، اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، اور ہر ایک صورت کا اپنا لطف ہے۔ بولنے کی اصناف میں سے تقریر، خطابت، شاعری، نثر، ادب، یہ سب الگ الگ ہیں۔ بولنا صرف منہ کھول دینا، اس کو بولنا نہیں کہتے۔ بولنا اس سے بلند ہوتا ہے، ایک قاعدے سے بولنا، ایک معیار، ایک دائرے اور ایک پیمانے پہ، اس لحاظ سے بولنا۔ تو اس کی کئی اصناف پائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس کے بولنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسے چار لوگوں میں بولنا پڑے تو وہ الگ ہے باقی لوگوں سے، وہ بول سکتا ہے، حالانکہ اس نے نہ بولنا سیکھا ہے نہ جانتا ہے، تو اس کی تعلیم کا اس پہ اثر آ جاتا ہے۔ عورتوں میں اگر بولنا ہے، انہیں کچھ سمجھانا ہے، تو اس میں وہ ایک لحاظ اور ایک روب اور ایک معیار رکھتا ہے۔ کہیں بچوں کو سمجھانا ہے تو وہ سب سے الگ ہوگا۔ اگر آپ ڈاکٹر کو دیکھیں تو اس کا بولنا الگ ہے، اگر واعظ کو دیکھیں وہ الگ، خطیب کا بولنا الگ، عالم کا الگ، شاعر کا بولنا الگ، بیان اس کا اثر انداز الگ ہوتا ہے۔ اب جس میں نقص آ جائے اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کمال کی، کمال پانے والا جو جوہر رکھتا ہے، اس کا بولنا۔ اب اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے، وہ کئی ایک پلیٹ فارم سے بول سکتا ہے، وہ سیمینار، وہ سکول، کالجز، کانفرنسز، ان سب میں بول سکتا ہے، ان میں تقریر کر سکتا ہے۔ حالانکہ تقریر یہاں لفظ عام طور پر آ رہا ہے، خاص طور پر نہیں، اس کی وضاحت آگے ہو جائے گی۔ لیکن وہی بندہ وکیل ہو، وہ بولنا جانتا ہے، عدالت میں تو بول لے گا، بحث کر لے گا، مگر یہ سارے لوگ، حتیٰ کہ عالم بھی، جب منبر پہ آ جائیں گے تو سارا کمال جاتا رہے گا، جیسے ان میں، ان کے اندر کچھ مواد، کچھ معیار، کچھ جوہر، کچھ اعلیٰ تھا ہی نہیں۔ اور جو بندہ منبر پہ ان میں سے بول لے گا،
جو اسے جان لے گا، جانچ لے گا، جسے اس کی پہچان ہو جائے گی، وہ اس برم میں آ جائے گا اور وہ کامیاب ترین مقرر، کامیاب ترین خطیب قرار پائے گا، کامیاب ترین بولنے والا ہوگا ممبر کا۔ تو ممبر پہ آ کے بولنا، تقریر کرنا، تقریر ہے کیا؟ تقریر کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ تقریر اور خطابت دو مختلف چیزیں ہیں۔ خطابت کو عام طور پر تقریر کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ اسے تقریر کرنے والا سمجھا جاتا ہے، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے۔ جب خاص طور پر بات ہوگی تو دونوں علیحدہ علیحدہ بیان کیے جائیں گے کہ خطیب الگ اور مقرر الگ ہے، خطابت الگ اور تقریر الگ ہے، دو مختلف علم ہیں۔ جب مقرر کو دیکھیں گے تو تقریر ہے کیا؟ تقریر ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کسی کی تعریف کرنی ہو تو منہ کھول کے تعریف کر دیں، ایسا ہرگز نہیں۔ تقریر ایسی نہیں ہے کہ کسی کی شکایت کرنی ہو، تنقید کرنی ہو، شکوہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بول دیں، یعنی تعریف کے لیے بول دیں فلاں بڑا اچھا ہے، بڑا قیمتی ہے، وہ سرمایہ ہے، وہ تو بڑا عالی شان ہے۔ کسی پہ تنقید کرنی ہو تو برا ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا بولنا ہو سکتا ہے جو عام طور پر سمجھا گیا ہے، دنیا میں دیکھا، مشاہدہ کیا گیا، جانا گیا، لیکن یہ تقریر نہیں ہو سکتی۔ تقریر کیا ہے؟ سب سے پہلے تقریر کا معنی مفہوم سمجھنا ہوگا۔ تقریر مراد ہے کسی موضوع سے کسی بات کو، کسی مقصد کو لوگوں تک پہنچانا اور کسی حقیقت کے لیے انہیں آمادہ کرنا، اور اس کے لیے ایک خوبصورت اور حسین خط استعمال کرنا، انداز، اسلوب، قاعدہ اختیار کرنا، یہ ہے تقریر۔ اب ایک موضوع پہ تقریر ہوگی، کس موضوع پہ؟ مثلاً ہم نے کسی شخصیت کے موضوع پہ تقریر کرنی ہے، کبھی نہیں کہا جائے گا کہ اس شخصیت میں فلاں ہے، فلاں ہے، یہ باطل ہے، یہ تقریر نہیں ہوگی۔ یہ اپنا بیان، اپنا اظہار، اپنی خواہش، اپنا خیال ہوگا، اپنی بات ہوگی، یہ تقریر نہیں ہوگی۔ تقریر جب کریں گے تو شخصیت کے لیے ایک الگ مقام لایا جائے گا۔ جیسے ہم نے سورج پہ تقریر کرنی ہو تو سورج پر تقریر ایسے کی جائے گی، کہا جائے گا کہ اندھیروں میں جب ہمیں روشنی کی ضرورت تھی تو ہم نے چمکنے والے، روشنی دینے والے ایک حسین چہرے کو اپنا دوست پایا۔ یہ ہوگا سورج کا تعارف، جب اس پہ تقریر کی جائے گی۔ اس کے بعد سورج کے جو خواص ہیں، اس کی جو خصوصیات ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ یعنی تقریر علم ہے، اس کا تعلق علم سے ہے۔ عام طور پر بنا سوچے سمجھے یا عام طور پر جو لوگ سوچ استعمال کرتے ہیں اس طرح بول دینا وہ تقریر نہیں ہے، تقریر علم ہے۔ یعنی علم کیا ہے کہ سورج کے اب خواص بیان کیے جائیں گے، اس کی خصوصیات کا ذکر ہوگا۔ وہ کیا کہ سورج 24 گھنٹے کا جو سفر کرتا ہے اسی کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ابھی بیان ہوتا ہے تو معلوم پڑ جائے گا۔ اب جو فلسفہ جانتا ہے وہ یہاں فلسفے کی طرف بھی چلا جائے گا، جو منطق جانتا ہے منطق کی طرف، یعنی تقریر علوم کو لے کے چلے گی۔ یہاں کہا جائے گا سائنس جاننے والا سائنس کے ذریعے بات کر سکتا ہے کہ سورج صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا ہے، 24 گھنٹے کا وہ جو سفر کرتا ہے اس میں صبح سے شام تک اس کی 2 ڈیوٹیاں ہیں۔ ادھر شام سے صبح ہونے تک وہ کہیں اور کام کرتا ہے۔ اب یہ خاص الفاظ ہیں جو تقریر کے لیے آ رہے ہیں، یعنی تقریر کے لیے زبان کا جاننا اور آنا وہ ضروری ہے، اور تقریر کے علم میں آتے ہیں تو زبان کا علم، وہ جوہر، وہ مادہ سینے میں ضرور کام کرنے لگتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھا جائے گا انسان کے اندر وہ چیز خود کام کرنے لگتی ہے۔ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں کہ سورج کے اس سفر سے پانی بخارات میں بدلتا ہے، دخان وجود میں آتا ہے، اسی سے بارش ہوتی ہے، اسی سے آندھی وجود میں آتی ہے۔ یعنی ایک سورج ہے اور کتنا نظام چل رہا ہے، یہ ہوگا اس کا تعارف۔ اس طرح اس تقریر کو لے کے چلا جائے گا، ایک ابتدا سے ایک انتہا تک پہنچا جائے گا جس پر نتیجہ ملے گا، یہ ہوگی تقریر۔ اب اس تقریر میں علم ضروری ہے، یعنی تقریر خود علم طے ہوگی، عام بات نہیں۔ اور علم میں جتنے علوم آئیں گے تقریر
وہ آئینہ ہے، وہ سانچہ ہے جو ان سب چیزوں کو اپنے اندر لے لے گا، ان کو سمو لے گا، ان رنگوں کو یہ شیشے کا سانچہ اپنے اندر سانچ لے گا، سمو لے گا، ان سب کی چمک اس میں آ جائے گی۔ یہ ہے تقریر کا معنی۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں نے تقریر کرنی ہے، یوں ہی کہنے سے نہیں کر سکتا۔ تقریر وہ تب کر پائے گا کہ جب وہ پہچانے گا کہ تقریر ایک علم ہے اور اپنے اندر وہ علم ظاہر کرنا ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس سے کام لینا ہے، اس سے چلنا ہے، تو وہ کام کرے گا۔ جیسے شاعری آپ دیکھتے ہیں وہ ایک علم ہے، وہ آپ کے اندر ہے تو کام کرتی ہے۔ جیسے عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ پڑھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، حالانکہ انفرادی طور پر جسم میں کئی اور مقامات سے، کئی اور رگوں سے، اجزائے بدن سے وہ چیز واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ طاقت ہے، یہ انسان کے اندر ہوتی ہے، اور تقریر ایک فن ہے۔ علم، حکمت اور فن یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ فن ہے تقریر، اور شاعری میں جیسے آگے پیچھے الفاظ ہوتے ہیں لیکن اس کا معنی تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے، اسی طرح تقریر کے الفاظ اپنے ہوتے ہیں، اس کا اپنا حسن اور قاعدہ ہوتا ہے۔ جب اس سے بیان کیا جاتا ہے، اس کو جملوں میں، سطروں میں پرویا جا سکتا ہے، ایک خوبصورت باکمال خطاب سا بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے کسی موضوع پہ، اور اس کے لیے کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی پیشہ ہو سکتا ہے، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کوئی بھی، حتیٰ کہ کوئی مذہبی عالم وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خود مقرر کس کے لیے تقریر کرتا ہے یہ تو وہ خود پہچان سکتا ہے۔ اس سے عزت اور رعنائی ملتی ہے اور حق کا ایک کام ہوتا ہے۔ اب جیسے شاعری ایک علم ہے، ویسے تقریر ایک علم ہے، اور اس پر مشق و محنت وہ کرنی ہوگی، جاری رہے گی، یہ کام جاری رہتا ہوا ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد آئے گا تقریر کے خواص کیا ہیں۔ تقریر کے لیے ممبر چاہیے، تقریر کے لیے مجمع چاہیے، سامعین چاہیے، ان کی سماعت ہوتی ہے، وہ چاہیے ہوتی ہے۔ ممبر کے علاوہ پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پہاڑ کی بلندی، درخت کی چوٹی، پھانسی کے پھندے یا تختہ دار پہ یعنی سولی پہ بھی تقریر کرنی پڑ سکتی ہے، اس کا اثر ہوگا۔ تو ان سب مقامات پہ تقریر ہو سکتی ہے۔ اب جو تقریر کرتا ہے، تقریر کا جو فن ہے، اس کا جو کام ہے، اس کمال سے، اس کا جو سلسلہ ہے، نظام ہے، اس سے تو وہ چل لے گا، لیکن عام طور پر جب وہ کہیں بھی ہوگا اس کے بولنے میں تقریر آئے گی۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ بیٹی کو جب بلائے تو اسے اپنا چاند کہے، بیٹی کو بلا کے کہے تم تو میرا چاند ہو، اے میرے سینے کے تعویذ، اے میرے سکون، یعنی ایک ایک لفظ میں بھی اس کو وہ اثر مل رہا ہوگا، اس علم سے بول رہا ہوگا۔ اور بیٹی باپ کو اپنا آسمان کہہ سکتی ہے، اے میرا ستاروں بھرا آسمان، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر بیوی بولے تو وہ شوہر کو اپنا سورج کہہ سکتی ہے، اپنا شمس پکار سکتی ہے۔ جہاں سے بات چلی تھی وہاں پہنچ گیا ایک معنی سمجھ کے کہ تقریر حقیقت پہنچانے کا نام ہے۔ جب اس نے، بیوی نے شوہر کو اپنا سورج کہا تو کن معنوں میں کہا؟ ایک حقیقت کے معنوں میں۔ یہاں اسے اپنا رشتہ معلوم ہوا شوہر سے، اور شوہر کو اس سے اپنا رشتہ معلوم ہوا، اصلی حقیقی رشتہ جانا گیا، وہ معلوم ہوا، اور حیثیت پہچانی گئی۔ ان کا حقیقی مقام کیا ہے، ایک دوسرے کا قرب، نزدیک اور حقوق، اصل کیا ہے، وہ پہچان، وہ حقیقت، وہ آشکار ہوئی، وہ مواد، وہ حسن سامنے لایا گیا۔ تو جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ بیٹی بولے تو وہ محبت کا مرکز ہے، سارے رشتوں کا جیسے حقوق ہے، تو اب یہاں بھی ایک حق حاصل ہوا، یعنی یہ جذبات سے بھی تعلق رکھتی ہے، اس کا ایک الگ حسن ہے۔ جتنے علوم ہیں جو تقریر میں لائے جاتے ہیں، جیسے فلسفہ، سائنس وغیرہ کا ذکر ہوا، مقرر کے لیے نفسیات کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نفسیات پر فلسفہ جذبات کی ایک کتاب ہے، وہ آپ ضرور پڑھیے گا، ریختہ پہ آپ کو مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نفسیات کی کتابوں کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ یہاں خواص میں سے جیسے ممبر اور سامعین آ گئے، ویسے آپ کی وزاداری، شرافت، خلوص اور آپ کا دلیر ہونا، بلندی، یہ سب چیزیں اس میں ضروری ہوتی ہیں۔ مطالعہ کرنا، نالج ہونا، حق پر ڈٹنا اور وفادار ہونا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔
جب تقریر کا علم ہوتا ہے وہ مشق کرتا ہے، انسان کے اندر اس کی پریکٹس ہوتی ہے، تو جو گھبراہٹ سمجھی جاتی ہے ممبر پہ اسٹیج پہ آنے پہ وہ چلی جائے گی، وہ کبھی نہیں آئے گی۔ انسان جب مقرر ہوتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، تو اس کے سامنے یہ کوئی چیز یہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور انسان جب اس مقام پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ ایک الگ دنیا میں ہے، اور اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو اور خود اس دنیا کو جانتا ہے۔ اس طرح چلنے سے ممبر پہ تقریر آتی ہے یا تقریر آتی ہے۔ یہ علم کن لوگوں کے لیے ضروری ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے بھی، ایک سمجھ کے لیے، استاد کے لیے، پروفیسرز کے لیے، کوئی سیاسی فرد ہو۔ امریکہ میں 2 سیاستدان مخالف، ایک عورت اور دوسرا مرد۔ عورت نے کہا کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتی تو میں تمہیں زہر دے کے مار ڈالتی، تو اس مرد نے اس کی مخالفت میں اس کے جواب میں کہا کہ اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں خوشی خوشی تمہارے ہاتھ سے زہر پی کے مر جاتا۔ تو وہ بندہ الیکشن جیت گیا۔ یعنی سیاستدان، کوئی حکمران، ان کے لیے بھی یہ علم ضروری اور فائدہ مند ہے۔ کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، اور جب کوئی شہزادی وہ تقریر کرے، وہ یہ فن جانتی ہو، تو اس کا معیار، اس کا حسن، اس کی بلندی وہ اس کے ساتھ اور الگ ہے۔ امید ہے یہ مواد پسند آیا ہوگا۔ یہ رزق علم ہے اور آپ کی ہی امانت ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔ سلامت۔